السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وینس کارور پر۔ تو چلیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس کے موضوع پر ہم آپ لوگوں سے بات کرنے آئے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کی اس سٹوری کو۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان حروف کو پڑھا۔ شاہراہ فیصل سے نزدیک بلاک 6 میں 2000 گز کے اس ڈبل سٹوری بنگلہ میں فاروق ایسوسی ایٹ کا شاندار آفس تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو فرم کا جیسا تصور اس کے ذہن میں تھا، اسے سب کچھ ویسا ہی دیکھنے کو ملا۔ گیٹ پر پادری مسلح سیکورٹی گارڈ کے سامنے سے گزرتی وہ اندر داخل ہوئی تو بائیں جانب گیٹ سے لے کر بنگلے کے مرکزی حصے تک ہر طرف سرسبز و شاداب درخت اور خوش نما پھول پودے اپنی بہار دکھاتے نظر آئے، اور دائیں جانب پارکنگ ایریا پر جہاں فرم کے ملازمین کی گاڑیاں پارک ہوئی نظر آ رہی تھی، پھولوں اور پودوں کی تراش خراش اور قطعی برید کے اندر میں جاپانی رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ اسے سرسراہتی مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم مس، میں ان میں سے جس کے سامنے جا کر رکی تھی اس نے خوش اخلاقی سے اس کا استقبال کیا۔ میں ہنا سجاد ہوں، میں نے سول انجینئر میں گریجویشن کی ہے، میں آپ کے ہاں اپنی سی وی دینے آئی ہوں۔ اس نے سفید لفافے میں بند اپنی سی وی اس کے سامنے رکھی۔ اس فرم نے جاب کے لیے اخبار میں کوئی ایڈ نہیں دیا تھا، مگر اچھے اداروں میں تو لوگ بغیر اشتہار کے بھی اپنی سی وی دینے آیا ہی کرتے ہیں، اور وہ یقیناً اسی طرح کی سی ویز کثرت وصول کرتے رہنے کی عادی تھی۔ سو اسی مسکراہٹ کے ساتھ پروفیشنل انداز میں بولی، آپ کی سی وی ہم اپنے ریکارڈ میں سیو کر لیتے ہیں، جہاں ہمارے پاس کوئی ویکنی نہیں، ہم یقیناً آپ کو کال کریں گے۔ کیا میری عزیز فاروق صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں جانتی ہوں وہ یقیناً بہت مصروف ہوں گے اور بغیر ٹائم ضائع کیے ان کا مجھ سے ملنا مشکل ہوگا، لیکن اگر مجھے تھوڑا سا وقت دے سکے۔ وہ پر اعتماد تو ہمیشہ سے ہی تھی، اور اس کا پر اعتماد انداز اس وقت بھی بے حد نمایاں تھا، جب اس کے کھڑے ہونے سے انداز سے لے کر اس کے گفتگو تک کے انداز میں کہیں وہ مخصوص گھبراہٹ جو ملازمت کے حصول کے لیے آئے افراد میں اکثر پائی جاتی ہے، نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھنٹوں سے کچھ اونچی سبز رنگ کی قمیض، دوپٹہ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ قمیض اور دوپٹہ ہلکے رنگ کا تھا اور ان پر ہلکی سی ہم رنگ دھاگے سے کڑھائی کی ہوئی تھی، جبکہ ٹراؤزر گہرے سبز رنگ کا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی بہت چھوٹی سی ہیل کی سینڈل پہن رکھی تھی، مگر بغیر اونچی ایڑی کے سینڈل کے بھی وہ سروقامت تھی۔ اس کے بال شانوں سے کچھ نیچے آئے تھے، اوپر سے بالکل سیدھے اور نیچے آ کر قدرتی طور پر۔ اچانک ہی اس کی اچکتی سی نگاہ اس کی سی وی میں اس کی ایڈمک کوئیفیکشن پر تھی، اور کولمبیا یونیورسٹی کے الفاظ پڑھتے ہی وہ کچھ چونکی تھی۔ اس کے سامنے وہ کھڑی لڑکی، اس کے اردو تلفظ میں انگریزی لہجہ جھلکتا تھا، مگر یہ کوئی چونکنے والی بات یوں نہ تھی کہ یہاں جاب کرنے والی اور جاب کے حصول کے لیے آنے والی ماڈرن لڑکیاں اسی انگریزی تلفظ میں اردو بولا کرتی تھیں، گویا کسی بدیسی زبان میں بات کر رہی ہو۔ بہرحال اب معاملہ مختلف تھا۔ اسے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے پراعتماد انداز کا سبب بھی ایک دم سمجھ میں آ گیا۔ میم آپ تشریف رکھیے، میں سر سے بات کرتی ہوں۔ اس نے سامنے کچھ فاصلے پر رکھے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی سامنے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، اور اپنے سامنے سے گزرتے مختلف کمروں میں داخل ہوتے، وہاں سے نکلتے، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے اور سیڑھیوں سے نیچے آتے مختلف افراد کو دیکھنے لگی۔ آپ آدھا گھنٹہ انتظار کر سکتی ہیں، سر کے پاس ابھی کچھ کلائنٹس آئے ہوئے ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے قدرے بلند آواز میں اسے مخاطب کیا تو اس نے سر اثبات میں ہلا دیا، اور صوفے کے سامنے رکھی میز پر موجود مختلف پروفیشنل اور میگزین دیکھنے لگی، جو کہ سب سول انجینئر سے متعلق تھی۔ وہ سوئل انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک نئی تحقیقاتی رپورٹ پڑھ رہی تھی، جب اس نے فرم کے بارٹی سی ای او عزیر فاروق سر، ابھی تو ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی تو مجھے یہاں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے، فیصلہ صحیح ہے یا نہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد پتہ چلے گا۔
ویسے جب میں یہاں آ رہا تھا تو میرے بھائی بہن دوست اور کولیگ سب یہی کہہ رہے تھے کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں، بلکہ نیو یارک میں میری فرم سی ای او نے یہاں تک پیشن گوئی کر دی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 مہینوں بعد نیو یارک واپس آ جاؤں گا، لہٰذا وہ میرا ریزائن بھی قبول نہیں کر رہے۔ انہوں نے بڑے کھلے دل سے مجھے آفر دی تھی کہ چند مہینوں بعد جب میں پاکستان سے مایوس ہو کر واپس نیو یارک جاؤں گا تو ان کی فرم کے دروازے تب بھی مجھے پر کھلے ہوں گے۔ فاروق اس کی بات پر ہنسنے تھے، پھر چائے کا سبب کسی قدر سنجیدگی سے پوچھا تھا، آپ وہاں کب سے جاب کر رہے ہیں؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا سر، ان پرفیکٹ مجھے گریجویشن کیے ہوئے ابھی پورے 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ آپ کی اردو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے انہوں نے تعریف کی۔ شکریہ سر، اصل میں ہمارا گھر کا ماحول اس طرح کا تھا، ہمارے پیرنٹس اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم بہن بھائی گھر میں ایک دوسرے سے انگلش میں بات کریں۔ ہمارے پیرنٹس ہم سے ہمیشہ اردو میں بات کرتے تھے۔ ہمارے یہاں مشرقی روایات اور ویلیوز کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ بھی اپنا کولڈ ڈرنک کا خالی گلاس خالی کر چکے تھے۔ ساری گفتگو ہو چکی تھی، رسمی بھی، پیشہ ورانہ بھی، تعارفی بھی، فیملی بیک گراؤنڈ پر بھی۔ اب مزید بات کرنے کے لیے کوئی موضوع بچا نہیں تھا سوائے یہ جاننے کے کہ آیا وہ فاروق ایسوسی ایٹ میں ملازمت کی حقدار پائی ہے یا نہیں۔ وہ بھی اس کے چہرے پر موجود تاثرات کو سمجھ چکے تھے، لہذا سنجیدگی سے انہوں نے بات شروع کی۔ ویل مس سجاد، ہمارے پاس اس وقت کوئی ویکسین نہیں۔ انہوں نے اس کے چہرے پر پھیلتی مایوسی کو مسکرا کر دیکھا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، ہمارے پاس اس وقت کوئی خالی جگہ نہیں ہے، مگر ہم آج جیسے ٹیلنٹ کو اپنے کسی ملک کو کر رہے ہیں، یعنی یہ سب آپ کے لیے جگہ تو ہمیں نکالنی ہی پڑے گی، اور یعنی یہ سب آپ کو میں اپائنٹمنٹ کر رہا ہوں۔ اس سے خوش چشمہ کو اپنے جاب کے حصول میں کامیابی کی خبر سنائی۔ وہ بھی یہ سن کر بہت خوش تھی۔ اگلے روز اس کا آفس میں پہلا اور تعارفی دن تھا۔ محترم بتایا، اس کے چند کولیگ سے متعارف کروایا، اس کے بعد اس کے کیبن میں بھجوا دیا تھا۔ وہاں لڑکیاں اور خواتین کم اور مرد حضرات زیادہ تھے۔ اس کی طرح انجینئر لڑکیوں جو ابھی تک فریش گریجویٹس کے ذمے میں آتی تھی صرف 2 ساتھ تھی۔ جوائن کرنے کے بعد پہلے دن اس کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے آفس میں بلا کر اپنی فرم کا ماحول کا اور یہاں کا کام کا طریقہ مختصراً سمجھایا تھا۔ اس مختصر ملاقات کے بعد پچھلے دنوں انہیں اس کی سر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے۔ جی سر، سمجھ میں آ رہا ہے، لوکل بلڈنگ اور یہاں کام کرنے کا طریقہ آہستہ آہستہ سمجھ رہی ہوں۔ آپ کو امریکہ سے یہاں پر سب کچھ بالکل ڈیفرنٹ ملے گا۔ ویسے میں کسی فارنر سے اپنے ملک کی برائیاں کبھی پسند نہیں کرتا، مگر آپ چونکہ امریکن ہیں اور کم پاکستانی زیادہ لگتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں آپ کو بہت سی برائیاں ملیں گی جو بحیثیت مسلمان ہم میں ہونی نہیں چاہیے۔ جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی اور وقت کی بے قدری۔ اس مادر پرست معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہوں مگر یہ برائیاں نہیں، یہی ان کا ترقی کا سبب ہے، اور ہمارے ہاں ہر شخص جھوٹ اور بے ایمانی کے پل پر جلد سے جلد اوپر چڑھنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس وقت کی ایسی بے قدری ہے، اگر کسی شخص نے آپ سے ملاقات کے لیے 5 بجے کا وقت طے کیا ہے تو آپ اسے 5 سے 6 تو خود ہی کر لیجئے، وہ 5 بجے تو وہاں ہرگز موجود نہ ہوگا۔ افسوس بھرے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنے آفس تک پہنچ گئے تھے۔ آئیے، انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے بلیک پینٹ اور کریم کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے ٹائی کی ناٹ کچھ ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھا، کیا لیں گے آپ؟ ان کے ساتھ تکلف تو اس نے پہلی مرتبہ نہیں برتا تھا، پھر آج کیوں برتی؟ کولڈ ڈرنک؟ آپ چائے اور کافی بالکل نہیں پیتی یا کم پیتی ہیں؟ انٹرکام پر چائے اور سافٹ ڈرنک کا کہنے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا، پیتی ہوں مگر بہت کم۔ چائے اور سافٹ ڈرنک آ گئی تو تب وہ اس سے اس کی پی سی او رجسٹریشن کے متعلق پوچھنے لگے۔ جی سر، میں نے فارم فل کر لیا ہے، میرا آج میں وہاں جانے کا ارادہ ہے۔ ارے تو آپ میرے ساتھ چلیے، مجھے بھی پی ایس اے کام سے جانا ہے۔ انہوں نے اس کا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا تھا۔ اس نے جورجیا سے پی ایس سی کی کراچی میں واقع برانچ آفس کا پتہ کیا۔
ٹھیک ہے سر، ان سے ملاقات ہمیشہ اس انداز میں ہوئی تھی جب وہ اپنے دل کی بات اتنے سارے لوگوں کے بیچ ان سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ سو ٹھیک ہوں سر، اسے یہاں جاب کرتے 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ وہ پی ایس سی میں بطور پروفیشنل انجینئر رجسٹر ہو چکی تھی۔ اس کے پاس رجسٹریشن کا آرڈر آ چکا تھا۔ کراچی کے بے ہنگ ٹریفک اور راستوں سے کچھ مانوس ہو جانے کے بعد اس نے اپنی ذاتی گاڑی خرید لی تھی اور اب گزشتہ 1 ہفتے سے وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے آفس آ رہی تھی۔ ان 2 کاموں کے علاوہ اس کے پاس تیسرا ایسا کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں تھا جسے وہ بتا سکتی تھی کہ اس نے 1 مہینے کے دوران اسے سر انجام دیا ہے۔ عزیر فاروق اس سے خیر خیریت پوچھتے تو فوراً ہی بلکہ یاسمین کے ساتھ آگے طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ کولڈ ڈرنک میں پیش آنے والے مسئلے کے متعلق سمجھانے لگی۔ اس کے سامنے ہی وہ تینوں وہاں سے نکل کر چلے گئے تھے۔ اس کا یہ حال دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، مگر یہ سب اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ وہ میرا بچپن کا جگری دوست تھا، وہ نہایت ذہین تھا، وہ خوبصورت اور خوش قسمت تھا، مگر حد درجہ مغرور تھا۔ ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں اس کے خاندان کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ اس کے خاندان کا ہر فرد شریف اور دوسروں کی نگاہوں میں محترم تھا۔ گاؤں کا ہر شخص انہیں جانا اور رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ ضرورت مندوں کا خیال رکھتے تھے، بے شمار گھروں کا خرچہ اس کے گھر نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ تھے بہت ہی مالدار، ہزاروں ایکڑ زمین کے تنہا مالک، کئی کھیت اور باغات ان کی ملکیت تھی۔ میں اور عاصم دونوں گاؤں کے واحد اسکول میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسکول کا ہر فرد ہم دونوں کا احترام کرتا تھا، تمام اساتذہ ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں کا واحد گھر تھا جو بستی کے آخر میں گھنے باغات اور سبز و شاداب کھیتوں کے درمیان ایک خوبصورت محل کی مانند مسکراتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک نہر بہتی تھی۔ ہماری تعلیم بھی بہت اچھی چل رہی تھی۔ شروع میں عاصم بھی میری ہی صرف کلاس کی اگلی سیٹ کا مالک تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی توجہ تعلیم سے ہٹتی چلی گئی، وہ مغرور ہو گیا اور اب ہماری دوستی بھی پہلی جیسی نہیں رہی تھی۔ برے دوستوں سے مل کر وہ اپنی شرافت کھو چکا تھا۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اساتذہ کا بھی احترام نہیں رہا تھا۔ خاندان پر غرور اور اپنے مال پر گھمنڈ کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس کی بری عادتیں سب پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی، مگر اس سے میرے تعلقات بستور قائم رہے۔ جب کبھی میں اسے نصیحت کرتا وہ برا مان جاتا، اس کے باوجود میں اسے برابر نصیحت کرتا رہا۔ کئی اساتذہ اسے سدھارنے کی کوشش کرتے رہے، مگر بے سود۔ اسی طرح سال گزرتے رہے۔ وہ صرف اسی بنا پر کامیاب ہو رہا تھا کہ وہ ایک شریف خاندان کا چشم و چراغ تھا، ورنہ اس کی صلاحیتیں نکھر سکی اور نہ ہی اسے کسی دوسرے فن سے دلچسپی تھی۔ کہتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور ایسا ہی کچھ عاصم کے ساتھ ہوا۔ جب ہمارا 10ویں کا امتحان قریب آیا تو ایک رات اچانک زوردار ہوائیں چلنے لگی، جو کچھ ہی دیر میں تیز تندور آندھی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ طوفان بھی زوروں پر تھا۔ صبح اسی سال میں ہوئی کہ بڑے بڑے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ چکے تھے۔ طوفان کے باعث ساری فصل تباہ ہو چکی تھی، کئی مکانات منہدم ہو چکے تھے، عالیشان بنگلوں کو بھی کوئی نقصان پہنچا تھا۔ ہزاروں انسان موت کے گھاٹ اتر چکے تھے اور عاصم کا سارا خاندان بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ صرف چند افراد بچ سکے تھے، جن میں عاصم بھی تھا۔ اس کے والدین بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس وقت عاصم کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ اس کی ساری جائیداد بھی تباہ ہو چکی تھی اور گاؤں کے دوسرے افراد کا بھی بہت نقصان ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں کا واحد اسکول بھی طوفان کی نظر ہو کر کھنڈر بن چکا تھا۔ اس وقت میری اور عاصم کی حالت ناقابل بیان تھی۔ چند دنوں بعد عاصم نے اپنی تعلیم ترک کر دی، مگر میں نے بستور تعلیم اور عاصم سے اپنی دوستی بھی جاری رکھی۔ میں تعلیم حاصل کے حصول کی خاطر لاہور چلا گیا تھا۔ اس دوران میں نے عاصم کو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ کچھ عرصے بعد خط و کتاب بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح سال گزرنے لگے۔ تقریباً 20 سال بعد میں اپنے شہر لوٹا اور شعبہ تعلیم کے بڑے بڑے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ عاصم کا خیال آتے ہی اس کے پتے پر جب اس کو تلاش کیا تو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ وہ ہمارے محلے میں آئس کریم بیچتا ہے۔ جب میں نے اس سے ملاقات کی تو وہ مایوسی کے انداز میں مجھے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بچپن کی یاد تازہ کرنے کے بعد جب میں رخصت ہو رہا تھا تو وہ ایک ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا،
یار میرے پاس کچھ پیسے ہیں ہوں تو میری مدد کرتے جاؤ۔ اس کا یہ حال دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، مگر یہ سب اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھی۔ بچوں، عاصم کی کہانی سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ کبھی بھی اپنے بڑوں کی نافرمانی نہ کریں اور خدا را بزرگوں اور وطن کی عطا کردہ نعمتوں پر غرور کی بجائے شکر ادا کریں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ایک مشہور کہاوت ہے، اور ایسے موقع پر سنی جاتی ہے جب کسی سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے، یا کسی کو اس کے اچھے یا برے فعل کا بدلہ مل جائے۔ اس کی کہاوت کے پس منظر میں جائے تو ہمیں ایک قصہ پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے جو یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے نقل کیا جا رہا ہے۔ ایک گوالا تھا جو زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے خبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس پر پیسے جمع کرنے کی ڈسٹن سوار ہو گئی تھی اور وہ لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں دولت کمانے کا سیدھا اور آسان طریقہ یہ آیا کہ وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا شروع کر دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شہر میں رہ کر اس نے ناجائز طریقے سے بہت جلد مال بنایا۔ جب اس کے پاس اچھی خاصی رقم اکٹھی ہو گئی تو وہ اپنے گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ گوالے نے ایک روز اپنی ساری رقم ایک تھیلے میں ڈالی اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی تھی، پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہہ رہا تھا۔ گوالا بھی گرمی کی وجہ سے نڈال تھا۔ اس کے راستے میں ایک دریا پڑا تھا تو اس نے نہانے کا ارادہ کیا اور روپوں کی تھیلی ایک درخت کے نیچے رکھ کر دوسری کی نظر میں آنے سے چھپانے کی غرض سے اس پر کپڑے ڈال دیے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے لنگوٹ کس دیا اور پانی میں کود پڑا۔ گوالا جس علاقے میں نہانے کے لیے رکا تھا وہاں بندر بہت پائے جاتے تھے۔ اتفاق سے ایک بندر اسی درخت پر بیٹھا ہوا تھا جس کے نیچے گوالے نے رقم کی تھیلی رکھ کر اس پر کپڑے ڈال دیے تھے۔ اس نے یہ سارا ماجرا دیکھ لیا تھا۔ بندر بہت شرارتی تھا۔ اس نے گوالے کو دریا میں نہاتے دیکھا تو درخت سے اترا اور روپوں کی وہ تھیلی اٹھا کر درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ گوالا پانی سے نکلا تو اس کی نظر بندر پر پڑی جس کے پاس رقم والی تھیلی تھی۔ اس نے بندر کو ڈرانے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح سے وہ اب تھیلی نیچے پھینک دے، لیکن بندر اس سے ذرا نہ گھبرایا۔ اس نے تھیلی کھولی اور روپے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑانے لگا۔ کچھ زمین پر اور کچھ دریا میں گرنے لگے۔ گوالا روپوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن یہ آسان نہ تھا۔ اس دوران وہاں لوگ جمع ہو گئے اور تماشا لگ گیا۔ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو اس گوالے کی بے ایمانی سے واقف تھے۔ انہوں نے جب گوالے کو یوں روتا پیٹتا دیکھا تو کہنے لگے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا۔ یعنی اس نے جو پیسے دودھ میں پانی ملا کر ناجائز طریقے سے کمائے تھے وہ پانی میں ہی مل گئے۔ کسی جنگل میں ایک بہت بڑے گھنے درخت کے نیچے ایک خرگوش نے اپنا مکان بنا رکھا تھا۔ اس خرگوش کا نام بنی تھا۔ ایک دن بنی کی آنکھ کھلی تو دن خاصا چڑھ چکا تھا۔ یوں بھی گرمی کا موسم تھا۔ بنی نے سوچا کہ اسے جلدی جلدی ناشتہ کر کے بازار چلے جانا چاہیے تاکہ سودا صرف لے کر آئے۔ گرمی بڑھ گئی تھی تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بنی نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر رات کے بچے ہوئے کھانے سے ناشتہ کیا، کپڑے بدلے، سودا لانے کی ٹوکری سنبھالی اور ٹوکری ہاتھ میں لے کر بازار جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ خرگوش اچھلتا ہوا اپنے گھر سے تھوڑی دور پہنچا تھا کہ اسے ایک باریک سی آواز سنائی دی، بھائی بنی، بھائی بنی۔ بنی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ادھر دیکھا لیکن آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ میں یہاں ہوں، آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب بنی نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں آواز قریب بھی اگی ہوئی لمبی لمبی گھاس میں سے آ رہی تھی۔ اب اس نے غور کر کے دیکھا تو وہاں چوہے میاں آنکھوں پر چشمہ لگائے کندھے پر ایک تھیلا لادے کھڑے تھے۔ آہا، چوہے میاں آپ کہاں؟ بنی نے خوش اور کچھ حیرت سے پوچھا۔ میں نے سوچا بنی سے ملے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں اس لیے چلا آیا، لیکن تم تو کہیں جا رہے ہو؟ چوہے میاں نے کہا، ہاں ذرا بازار تک ارادہ ہے، آج کتنی گرمی ہے، سچ مچ جلسہ دینے والی گرمی، سوچا کہ جلدی سے سودا لے آؤں، گرمی بڑھ گئی تو بازار تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہاں واقعی گرمی تو بہت ہے، تھوڑی دیر اور ہو گئی تو سچ مچ یہ گرمی جلسا دے گی۔ چوہے نے بنی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے پوچھا، کہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ ضرور ضرور، بھلا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ بنی نے کہا۔ پھر دونوں دوست بازار کی طرف چل دیے۔ بنی اچھلتا کودتا ہوا جا رہا تھا اور چوہے میاں کچھ دوڑتے اور کچھ چھلانگیں لگاتے۔
تھوڑی دیر ہی دور چلے ہوں گے کہ انہیں پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، بھائی بنی آداب، بھائی چوہے میاں آداب۔ بنی اور چوہے میاں کو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے آواز ان کے پیروں کے نیچے سے ہی آئی ہو، اس لیے پہلے تو انہوں نے نیچے دیکھا، پھر دائیں جانب اور پھر بائیں جانب، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ پھر میں یہاں ہوں آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب انہیں آواز کی سمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس سمت میں غور سے دیکھا تو لمبی گھاس کے درمیان میں ایک منا خوبصورت لال رنگ کا پرندہ نظر آیا۔ اس پرندے کو اس کے رنگ کی وجہ سے لال ہی کہتے ہیں۔ واہ بھائی لال، تم تو بڑی سایہ دار جگہ تلاش کر کے بیٹھے ہو، بنی اور چوہے میاں نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں بس گرمی سے گھبرا کر ذرا دیر کرنے کے لیے یہاں رک گیا تھا، لال نے جواب دیا۔ واقعی گرمی بہت زیادہ ہے، سچ مچ جلسہ دینے والی گرمی۔ آپ لوگ کہاں جا رہے تھے؟ لال نے پوچھا۔ سودا لینے بازار جا رہے تھے، گرمی زیادہ ہے نا، اس لیے سوچا کہ جلدی سے سودا لے آئے ورنہ گرمی اور بڑھ گئی تو جلس کر رہ جائیں گے، بنی اور چوہے میاں نے جواب دیا۔ میں بھی سودا لینے ہی کے لیے گھر سے نکلا ہوں، کہو تو تمہارے ساتھ ہی چلوں، لال نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، 2 سے 3 بلے، بنی نے کہا۔ بنی اچھلتا کودتا چوہے سامنے بھاگتے، چھلانگیں لگاتے اور لال صاحب کبھی پیدل چلتے اور کبھی اڑتے ہوئے بازاروں کی سمت بڑھنے لگے۔ ابھی تینوں بازار کے قریب پہنچے ہی تھے کہ انہیں بھائی ہرن مل گئے تھے۔ انہوں نے آواز دے کر تینوں کو روکا اور پوچھنے لگے کہ وہ تینوں کہاں جا رہے ہیں۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے بازار جا رہے ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ گرمی بڑھے اور ہمیں سچ مچ زیادہ گرمی لگے، ہم سودا لے کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی، تینوں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں بازار میں پہنچ چکے تھے۔ بنی نے اپنے لیے تازہ سبزیاں خریدی، کچھ لیموں لیے اور شکر بھی لی۔ چوہے صاحب نے اپنے لیے پھل اور باجرے کے دانے خریدے۔ بھائی ہرن نے اپنے لیے خشک میوہ اور تھوڑا سا بھوسا خریدا۔ ابھی وہ سب سامان خرید کر دکان سے باہر نکلے بھی نہیں تھے کہ انہیں ایک زوردار کڑک آواز سنائی دی۔ یہ تو بجلی کی کڑک ہے۔ چاروں جلدی سے دکان کے باہر آئے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ کالے کالے بادلوں نے سورج کو چھپا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بادل زور سے گرجتا پھر تھا اور بجلی بھی چمک رہی تھی۔ جب ایسے بادل چھاتے ہیں تو بارش ضرور ہوتی ہے، چوہے نے کہا۔ چلو جلدی کرو، بھائی ہرن گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم تینوں میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ، اس وقت بوندیں بھی پڑنے لگی۔ بنی، چوہا اور لال تینوں بھائی ہرن کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنی اپنی منزل کو پہنچ گئے تھے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ کمرے میں اے سی کی کولنگ کے ساتھ ساتھ سگریٹ کی ناخوشگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ مکرم علی نے پردہ اٹھایا تو شیشے کی دیوار سے سورج کی چمکیلی کرنیں چھن کر اندر چلی آئی اور چند لمحے قبل ہونے والا اندھیرا ماحول یکا ایک جگمگا اٹھا۔ کمرے کا جائزہ لیا۔ کارپیٹ پر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سگریٹوں کے ٹوٹے خالی پیکٹ، کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں، ان کے کھلونے کی کیس، گندی پلیٹیں اور جانے کیا الا بلا سامان بکھرا ہوا تھا۔ ہر کونے میں کشن اوندھنے پڑے ہوئے تھے۔ ایک تکیہ پھٹا ہوا تھا، اس کی نرم روئیں کبوتر کے پروں کی طرح پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر آدھی کارپیٹ پر تھی اور وہ ہاتھوں پھیلائے الٹے لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ چھوٹے شاہ صاحب، مکرم علی نے بے موہت انداز میں اسے پکارا۔ آپ نے 12 بجے جگانے کو کہا تھا۔ ہاں، وہ کرا اور سیدھا ہو کر بے سدھ ہو گیا۔ چھوٹے صاحب، کیا ہے بابا؟ وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ 12:10 ہو چکے ہیں، ہونے دو، وہ غنودگی میں بولا۔ تمہارا کیا لیتے ہیں؟ آپ کو کہیں جانے تھا؟ مجھے اس نے بمشکل سوجی ہوئی آنکھیں کھولی اور سوئے ہوئے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کہاں جانا تھا؟ ہاں یاد آیا، چائے لائے ہو؟ حاضر ہے جناب۔ مکرم علی نے پھرتی سے ٹرالی گھسیٹ کر بیڈ کے نزدیک کی۔ چائے صاحب، صاحب۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، آنکھیں جھپکا کر نیند بھگانے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ میرا کوئی اچھا سا شلوار سوٹ نکال دو، کوئی سفید نکال لو، کلف والا۔ جی صاحب، اور کوئی حکم؟ کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟
سوئی سوئی آواز میں اس نے پوچھا، نہیں شاہ صاحب، وہ سب کتے کب گئے؟ پیالی خالی کر کے مکرم کی جانب بڑھائی۔ جی سائی، 10 بجے تک سب چلے گئے تھے، ناشتہ کروا دیا تھا۔ جی سائی بالکل ہوں ٹھیک۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، یہ سب گند اٹھواؤ یہاں سے، بلاؤ خیراں کو، میں نہانے جا رہا ہوں، امید سے کہو ناشتہ تیار رکھے۔ جی بہتر۔ وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اوئے آ گیا میرا سونا راجہ، لشکر نے اسے دیکھ کر سیٹی بجائی۔ لینڈ کروزر کا دروازہ شان سے بند کر کے اس نے ان سب کی جانب قدم بڑھائے۔ ہم تو سمجھے تھے تم نے ارادہ بدل دیا ہے۔ بندے کی زبان کھری نہ ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس؟ اس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا۔ اپنے اونچے لمبے قدم کے ساتھ زمین پر شان اور مضبوطی سے قدم جمائے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے وہ کسی ریاست کا بگڑا شہزادہ نظر آتا تھا۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض پر وہ میرون شال۔ پھر چلے۔ فہد نے گھڑی دیکھی، 1:30 تو یہی بج گیا ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، اپنے شہزادے کی لینڈ کروز فراٹیں بڑھے گی۔ لشکر ہنسا، راستے کی کیا فکر، کھانے پینے کا کیا انداز ہے؟ اس نے تینوں باری باری دیکھا، مچھلی جو شکار کریں گے اور جو پانی دریا میں بہہ رہا ہے، لشکر نے کہہ لگایا، اور مزید جو اپنے عالم شاہ صاحب کی خواہش ہو۔ آصف نے ٹکر لگایا، بغیر تو اس نے ہنس کر بٹوا نکالا، نیلا نوٹ نکال کر فہد کو تھمایا۔ لینا راستے میں سے کچھ، ورنہ سب سے پہلے تمہارے دوزخ کی چیخنے شروع ہوتے رہیں گے، خدا تجھے خوش رکھے، جیتا رہے میرا یار۔ وہ ان سب کے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ تو آ کیسے گئے یار؟ فہد نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیوں، کل ہم ہی نہیں بری تھی؟ اس نے ٹریپل ڈالے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے ایک ادائے بے نیازی سے کہا، ابے عورتوں میں اتنا صبر کہاں ہے میرے شہزادے؟ لشکر نے حسب عادت بلند آئے کا کہہ لگایا۔ وہ تو منٹ میں ہنسی چھوڑ چھاڑ کر، تم مردوں کا، اس نے زور سے بولا، تو بڑا آدمی ہے، اپنے نصیب ایسے کھرے کہاں، تیرا تو پورا وجود ہی ایک دل فریب خوشنما کانٹا ہے۔ مچھلی کی نظر پڑی اور پھنسی ہی پھنسی، وہ ضرور غرور سے مسکراتا رہا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مناظر گھومنے لگے۔ پھر آخری منظر چھا گیا، مزار کے احاطے میں کچھ لوگ جو اس کے ارد گرد پھیل گئے تھے۔ کچھ رقم رکھ لو۔ فضل نے پوٹلی رضیہ کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ کس لیے؟ وہ پوٹلی کو گھورے ہوئے بولی۔ سلطان کے آپریشن کے لیے، فضل نے رازداری سے کہا، لیکن اتنی رقم کہاں سے آئی؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی۔ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، فضل نے خفگی کا اظہار کیا۔ رضیہ خاموش کھڑی رہی۔ فضل کمرے میں آیا جہاں سلطانہ بخار سے پھونک رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں، فضل نے رضیہ کا کندھا تھپ تھپایا۔ ارے کہاں چل دیے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ ضرور کام سے، دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ فضل نے آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو روکتے ہوئے کہا، کیسے باپ ہے آپ؟ بیٹا اور زندگی اور موت کے درمیان ہے اور تم ہو کہ دفتری مسائل میں الجھے ہوئے ہو، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ فضل رضیہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر گلی سے باہر نکل آیا، اس کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ پریشان لگتے ہو؟ وہ ایک بھاری بھرکم شخص نے اپنی کٹیا سے باہر آ کر پوچھا۔ جی، فضل نے سر جھکا کر جواب دیا۔ صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے۔ فضل بے دلی سے بولا، یہاں سے تم سیدھا بستی ملوک شاہ جاؤ، وہاں ایک پتلی سڑک اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ بھاری بھرکم شخص نے سخت لہجے میں کہا۔ جی سمجھ رہا ہوں، فضل نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ وہاں سے کچھ دوائے سائی کرم نواز کا مزار ہے، اس نے مزید وضاحت کی۔ فضل خاموش کھڑا رہا۔ کل تم اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو جاؤ، وہ مک کر وہ ہنستے ہوئے بولا۔ فضل خاموشی سے اس کے ہمراہ کٹیا میں داخل ہو گیا۔ بھاری بھرکم شخص کچھ دیر بعد اس کے ساتھ روزانیہ میں مصروف رہا اور پھر وہ اسے اکیلے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ رات فضل نے انتہائی تکلیف میں گزاری۔ اس کی زندگی کا یہ نہایت اہم موڑ تھا جس کے تصور سے اس کا رواں کانپ رہا تھا۔ بھاری بھرکم شخص صبح سویرے اس کے پاس آ گیا
اٹھ جاؤ فضل، وہ سختی سے بولا۔ فضل بچوں کی طرح حکم کی تعمیل کرتا ہوا بیٹھا تھا۔ کچھ کھاؤ گے؟ وہ ناشتہ اس کے پاس رکھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، فضل نے ناگواری سے جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے فضل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ فضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھ فضل، ایسے کاموں کے لیے حوصلہ اور دلیری کی ضرورت ہے۔ تم سلطان کی فکر نہ کرو، وہ تندرست ہو جائے گا، اب تو بھی بے فکر ہو جا۔ اس نے فضل کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ بولتا رہا اور فضل اس کی باتیں سنتا رہا۔ فضل اس کو الوداع کہہ کر سڑک پر نکل آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اشارے سے بس کو اشارہ کیا اور اس میں بیٹھ گیا۔ پونے گھنٹے کے مسافت کے بعد وہ بستی ملوک شاہ میں تھا۔ بس سے نکل کر وہ پتلی سڑک کی طرف نکل گیا۔ بستی ملوک شاہ سے چند گز پہلے خطبی سا شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم سمجھتے ہو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ خطبی شخص نے برہمی سے کہا۔ وہ ایک بڑا سا پتھر اٹھایا لایا اور فضل کی طرف لپکا۔ اس شور و غل سے کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے خطبی شخص کو پکڑ لیا۔ جاؤ باؤ جی دیوانہ ہے، ایک شخص نے کہا۔ فضل نے گہری سانس لی اور مزار کی طرف بڑھ گیا۔ مزار کے آتے سے باہر چند دکانیں تھیں۔ فضل ایک سگریٹ کے کھوکھے کی طرف بڑھ گیا۔ باؤ جی یہاں بھی جو بھی آتا ہے مراد پائے گا، بغیر گھر نہیں جاتا، کھوکھے والے نے کہا۔ فضل خاموشی سے سگریٹ سلگاتا رہا۔ کوئی پریشانی ہے؟ کھوکھے والے نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا بیمار ہے، وہ جلدی سے بولا۔ تو فکر نہ کر، اب یہاں سے بے مراد نہیں جائے گا۔ کھوکھے والے نے دھاڑیں بندھائی۔ تھوڑی دیر میں وہ مزار کے آتے میں موجود تھا۔ یہاں پر لوگ خوش و گوش کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ وہ ایک کونے میں جا بیٹھا۔ آ گئے ہو تم؟ اس کے قریب بیٹھے ہوئے باریک شخص نے پوچھا۔ ہاں، فضل نے آہستگی سے جواب دیا۔ وسط میں جاؤ۔ باریک شخص نے احاطے کی طرف اشارہ کیا اور وہ احاطے کی وسط میں آ بیٹھا۔ پہلی بار آئے ہو؟ فضل کے قریب بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ فضل خاموش رہا۔ سنا ہے جو یہاں چل کر آتا ہے اس کی سنی جاتی ہے، اس شخص نے فضل کے چہرے پر چھائی پرسدگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اے سلطان، یاد آ گیا۔ یہ وہ وہاں بیٹھا کتنی دیر تک اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ اچانک ہی فضل کی نظر باریک شخص پر جا پڑی۔ جلدی کرو، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ فضل کو محسوس ہوا کہ وہ چاروں اطراف میں بچھی ہوئی لاشوں میں گر چکا ہے اور ان لاشوں کے تعفن سے اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، وہ چلاتا ہوا باہر آ گیا۔ باریک شخص نے اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر پر فون کر رہا تھا۔ سلطان کا آپریشن کامیاب ہو گیا، شکر کرو اللہ نے دوسری زندگی دی ہے اسے، اب تم گھر آ جاؤ۔ رضیہ کی آواز سنائی دی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ تیزی سے پتلی سڑک سے مین روڈ پر آ گیا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا سر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا ہے۔ وہ نیچے گر گیا۔ سر پر گولی لگی ہے، کسی شخص نے افسوس اور دکھ سے کہا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مناظر گھومنے لگے۔ پھر آخری منظر چھا گیا۔ مزار کے احاطے میں کچھ لوگ جو اس کے ارد گرد پھیل گئے تھے، ذکر اور ورد کی آوازیں اس کے کانوں کو چھو رہی تھی۔ شادی کی تقریب میں ایک پرانی جاننے والی خاتون ملی۔ اس سے علیگ سلیگ ہوئی اور میں اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد محظوظ ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کافی عرصے سے میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آنا چاہتی تھی۔ کیوں، خیریت ہے؟ اللہ کے فضل سے بالکل خیریت ہے۔ دراصل آپ تو جانتی ہیں کہ بیوگی میں عورت کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ 15 سالوں سے دنیا کے رنگ دیکھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ بچے جب چھوٹے تھے اور میں بھی جوان تھی، آپ یقین جانیں جس پر مصیبت ٹوٹتی ہے وہی جانتا ہے۔ میرے ماشاءاللہ 3 بھائی، 1 بہن اور بیوہ ماں ہے۔ ماں کی دلجوئی مجھے حوصلہ دیتی ہے، مگر اتنے نزدیکی رشتہ دار ہیں، وہ ذرا بر پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے، بے آسرا ہے، اس کی ہی مدد کر دے۔ خاوند گھر کی چھت ہوتا ہے اور اگر گھر سے چھت گر جائے تو جان لیں کہ عورت کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ صرف چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے۔ میں نے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، ایک لحاظ سے اچھا ہی کیا، ورنہ آج میرے بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر فائز نہ ہوتے۔ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے،
اب ان کی شادیوں کا وقت آ گیا ہے۔ جب میں بہت پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائی میری مدد کرے، مگر مدد تو ایک طرف وہ کبھی کبھی غیروں کی طرح ملتے تھے۔ آج بچے جب بڑے ہو گئے، میرا بیٹا سب کام بخوبی سنبھال رہا ہے، تو وہ گاہے بگاہے حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس گھر ہو، عائشیں بھی ہو، تو میں کہوں گی وہ آسائشیں آپ کے دکھوں کو کم نہیں کر سکتی۔ دکھ انسان کو خود ہی جھیلنے پڑتے ہیں۔ میں نے اس کی گفتگو سنی تو جواب دیا، خدا کا شکر کرے ساری آسائشیں موجود تھی۔ اگر آپ کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرتی۔ ابھی تو سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس، تو آپ کے چھوٹے موٹے کام بہن بھائی نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس روزی کا ذریعہ نہ ہوتا تو میں وثوق سے کہتی ہوں اس دور میں کوئی بھی آپ کی مدد نہ کرتا۔ کسی نے آپ کی مالی مدد نہیں کرنی تھی۔ ابھی تو ان کو معلوم ہے کہ آپ کو کسی کی قسم کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سلام دعا اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی۔ وہ دور اور تھا جب پڑوسی کو معلوم ہوتا کہ ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے وہ مدد بھی کرتا، اور دلجوئی بھی۔ اس طرح بہن بھائی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے۔ مگر آج کا تو یہی پلٹ گئی ہے۔ خونی رشتہ ہو یا غیر، کوئی نہیں پوچھتا۔ اس لیے توقع مت کرے، یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ جہاں مطلب ہوتا ہے دنیا کھینچی ہوئی وہاں جاتی ہے، جہاں مطلب نہیں چاہے آپ کا بہن بھائی کیوں نہ ہو، وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، بے شک غرض کی دنیا ہے۔ اگر ابھی بھی ہمارے معاشرے میں لوگ کے پاس اعلیٰ ظرف اور وفاداری ہے، کچھ لوگ صرف خلوص محبت اور اپنائیت سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ خوشی کے موقع پر روئے۔ اس کی دلجوئی کی اور اس نے اپنی باتوں کا موضوع بدل دیا۔ مجھے رہ رہ کر ایسے لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ بے شک افراتفری کا دور ہے، مگر انسان مشکل میں ہے، اس کی راتیں تکلیف میں گزرتی ہے، تو اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے۔ یہ زندگی چند روز ہے، کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے لوگوں کے دکھوں کا مداوا بنے، اس کی تکلیفیں دور کرے۔ شیخ عبدالقادر، جنہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ ہو کر گزرے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی دعوت و تبلیغ اسلام میں گزری۔ بے شمار لوگوں نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آج بھی دنیا آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی علم کا حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے قصبے جیلان میں ہی حاصل کی، لیکن دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا پڑا تھا۔ اس زمانے میں گاڑیاں اور موٹر کاریں نہ تھیں، اس لیے لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل سفر کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو بھی بغداد جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ خوراک اور 40 اشرفیہ گزار وقت کے لیے دی۔ آپ کی والدہ نے یہ اشرفیہ آپ کی قمیض کی تہہ میں سی دی تاکہ محفوظ رہے، اور چلتے وقت آپ کو خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ آپ نے ماں کی اس نصیحت کو غور سے سنا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ قافلے کے لوگ ڈرتے ڈرتے سفر پر روانہ ہوئے۔ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں راستے میں ڈاکو قافلے پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ان دنوں راستے غیر محفوظ تھے اور ڈاکو اکثر قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ آخر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ قافلے نے ابھی سفر کی 2 منزلیں ہی طے کی تھی کہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے رات کی تاریکی میں اس پر حملہ کر دیا۔ تمام قافلے میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی، اور ڈاکوؤں نے اہل قافلہ کو خوب لوٹا۔ ایک ڈاکو شیخ عبدالقادر کے پاس آیا اور کہنے لگا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں جو میری قمیض کی تہہ میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو نے آپ کو اس بات کا مذاق سمجھا اور آہستہ ہوا آگے گزر گیا۔ اتنے میں ایک اور ڈاکو آپ کے پاس آیا اور وہی سوال کیا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ وہ ڈاکو یہ جواب سن کر حیران ہوا اور آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکو نے سردار سے تعجب سے آپ کو دیکھا اور پوچھا، لڑکے سچ مجھ بتا دے، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے وہی بات دہرائی۔ آپ کی یہ بات سن کر سردار کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے اپنی قمیض کی تہہ کھولا تو پوری 40 اشرفیہ زمین پر گر پڑی۔ اشرفیہ دیکھ کر سردار کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے تو نے سچ بول کر اپنا راز کیوں فاش کر دیا؟
حالانکہ تو آسانی سے اپنی اشرفیت بچا سکتا تھا۔ آپ نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا۔ آپ کا یہ جواب سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک طرف یہ لڑکا ہے جسے اپنی ماں کی نصیحت کا اس قدر خیال ہے، اور دوسری طرف میں ہوں کہ اپنے مالک حقیقی کے احکام سے غافل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ اس کے دل سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا، اس نے توبہ کر لی اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ اس طرح آپ کی سچائی کی بدولت ڈاکوؤں کی اصلاح ہو گئی اور وہ نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگے۔ فلوریڈا کے گنجان آباد علاقے میں اماں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے سفیان کے ساتھ رہتی تھی۔ اماں کا پوتا سفیان بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ سب سے بہت پیار کرتا اور سب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ خصوصاً اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ جتنا اسے جانوروں سے پیار تھا اتنا ہی اس کی دادی جانوروں سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن سفیان کہیں سے ایک بہت پیاری بلی لے آیا۔ اس کی دادو نے بہت شور مچایا، لیکن سفیان نے ان کی ایک نہ سنی اور بلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اماں ہر وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ کہیں بلی میرے بستر پر نہ سو جائے اور برتنوں میں منہ نہ ڈالے، کیونکہ بلی سب گھروں والوں سے مانوس تھی اور ان کے بستر میں گھس کر بیٹھ جاتی تھی۔ اماں بہت صفائی پسند اور سخت مزاج خاتون تھی اور وہ بلی کو گھر سے نکالنے کی فکر میں رہتی تھی۔ چونکہ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتی تھی، اس وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بلی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی اور کہیں دکھائی نہیں دی، تو اماں نے شکر ادا کیا کہ اس مصیبت سے تو چھٹکارا حاصل ہوا۔ ایک دن اماں سو رہی تھی کہ اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگی۔ اماں فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی اور ارد گرد نظر دوڑانے لگی۔ جب سارے کمرے کو متلاشی نظروں سے دیکھا تو اسے ایک کونے میں بلی اپنے 2 ننھے منھے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اماں انہیں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ ایک بلی کو تو برداشت کیا تھا، اب یہ دوا اور مصیبتیں بھی میں نازل ہو گئی، اب تو میں انہیں ایک دن کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے لگی۔ بلی کے بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اماں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ بلی بہت سخت بیمار ہے اور وہ مار کھا رہی ہے، لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اماں نے بلی کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی اور اماں کی طرف اداس نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اماں نے دونوں بچوں کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے ایک خالی گھر میں چھوڑ آئی، جو ابھی زیر تعمیر تھا۔ اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ بلی کو سخت بخار تھا، اسے اپنے بچوں کا کچھ ہوش آواس نہیں تھا۔ جب 2-3 دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے اپنے بچوں کی یاد ستائی، تو وہ سارے گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ باہر گلی میں جا کر بچوں کو ڈھونڈا، لیکن بچے کہیں نہ ملے۔ شام کو تک ہار کر اماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھی اماں نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا، لیکن اپنے پوتے کے خیال سے خاموش رہی، کیونکہ بلی کے بچوں کو نکالنے پر پہلے ہی ان کا پوتا ان سے کافی ناراض تھا۔ بلی اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں، لیکن اماں بھی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، انہیں بلی پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ بلی کو بچوں کی بہت یاد ستائی تو وہ زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اماں نے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنا شروع کر دیا۔ سفیان نے جب یہ دیکھا تو اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے دادی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہنے لگا، دادو کچھ تو خدا کا خوف کرے، ایک تو اس کے بچوں کو اس سے جدا کر دیا اور دوسرا اسے بھی یہاں نہیں رہنے دیتی۔ اماں نے اسے ڈانٹنا اور غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ سفیان نے بلی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو 2 دن ہی ہوئے تھے کہ اماں کو فالج کا حملہ ہو گیا۔ سفیان کی امی صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو انہیں ساس کے کمرے سے ان کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دی۔ وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ اماں ٹیڑھی میڑھی زمین پر پڑی ہے، ان کی ایک سائیڈ مفلوج ہو چکی تھی، بار بار سر اوپر اٹھا رہی تھی لیکن اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اتنے میں سفیان بھی کمرے میں آ گیا، دونوں نے مل کر اماں کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ سفیان نے اپنی امی جان سے کہا، یہ بلی کو مارنے کی سزا ہے۔ سفیان کی امی کہنے لگی، چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب اماں نے پوتے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ رونے لگ گئی۔
اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، انہوں نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹانگ اور ایک بازو سے محروم کر دیا۔ بلی اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سفیان نے دل میں عہد کیا کہ وہ بلی کے بچوں کو ڈھونڈ کر ضرور لائے گا۔ وہ گھر سے نکل کر مختلف جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اسے بلی کا بچہ ایک خالی پلاٹ میں اچھلتا کودتا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ بلی ایک بچہ مر چکا تھا اور وہیں پڑا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ارد گرد میاؤں میاؤں کرتا ادھر ادھر دکھائی اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ سفیان بلی کے بچے کو گھر لے آیا۔ جیسے ہی بلی نے اپنے بچے کو دیکھا تو زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اپنے بچوں کو چومنے لگی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اماں نے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے، میں کبھی بھی کسی کی بچوں کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کے خاطر ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتا ہے، اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ہی ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ موسم بڑا ہی خوشگوار تھا۔ میں باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا برستی بارش کا نظارہ کر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر لان کے کنارے درخت ہوا کے ہلکورے سے جھوم رہے تھے۔ فضا میں خنگی بڑھ گئی تھی۔ پھول، پودے اور درخت نکھرے نکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک رکشہ پوش مین آن کر ٹھہر گیا اور اس میں سے ایک معمر خاتون اتری جو سیدھی میری جانب بڑھی۔ میں اسے آتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلی خاتون کے خداوند اجنبی سے لگے۔ غور سے دیکھا تو کچھ شناسائی لگی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اسلام آباد میں کئی سال پہلے جہاں میرا گھر تھا، وہاں خاتون سامنے وہاں رہتی تھی۔ بڑے ٹھاٹھ سے مہارانیوں کی طرح سج بج کر اتنی پوشاک میں نظر آتی تھی۔ میں نے ایک دم سے انہیں پہچان لیا۔ پہلے میں نے اس لیے نہیں پہچان سکی تھی کہ اس کا حلیہ بالکل پورا حال ہی کچھ مختلف نظر آ رہا تھا۔ او خالہ جان آئیے، میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں بٹھا لیا اور غور سے ان کا مرجھایا ہوا چہرہ اور میلی پوشاک کو دیکھ کر پوچھا، خالہ جی بہت عرصے کے بعد آپ کو دیکھ رہی ہوں، خیریت سے؟ یوں لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ وہ التجا بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی، بیٹی بڑی مشکل سے تمہارا گھر ڈھونڈا ہے۔ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ میں نے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی سزا دیتے ہوئے بہو سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کچھ کیا تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی تو تم نے دیکھ ہی لی تھی، اور چھوٹی بیٹی وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بنگلہ میرے نام کر دے تاکہ میرے بھائی آپ کو تنگ نہ کر سکے۔ بچی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا چلو ماں بیٹی دونوں اکٹھی رہیں گی، بہن کے نام گھر دیکھ کر بیٹا کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا میں نے مکان ان کے نام کر دیا۔ اڑتی اڑتی خبر رشتہ داروں میں بھی پہنچ گئی۔ خاندان میں ہی ایک لڑکا تھا، اس نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ انکار کی کوئی معقول وجہ نہ تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ شادی ہو گئی اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیٹی کو تنگ کرنے لگا کہ یہ بنگلہ میرے نام کر دو۔ تم یقین مانو میری بیٹی نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر مکان اس کے نام کر دیا اور شوہر کی خوشی عزیز رکھنے کے لیے مجھ سے کہا، امی آپ اپنی بہن کے پاس لاہور چلی جائے۔ یہ سب شوہر کے کہنے سے اس نے کیا، لہٰذا میں دل برداشتہ ہو کر لاہور بہن کے پاس چلی آئی۔ داماد نے آنکھیں پھیر لی اور بیٹی بھی اس کے اشاروں پر ناچنے لگی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نہ نکالا ہوتا تو آج یہ نہ دیکھنے پڑتے۔ وہ جو بھی تھا میرا خون تھا، ایک چھوٹی سی بھول کی میں نے اسے اتنی بڑی سزا دی کہ گھر سے ہی نکال دیا۔ آج وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوتا، اس کی بیوی اور بچے میری تنہائی کو دور کرتے۔ اب میں بہن کے گھر میں پڑی ہوں، بیمار رہنے لگی ہوں، دوا دار کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے، 3 بچے ہیں، مگر میں اپنے آپ کو بے اولاد سمجھتی ہوں۔ مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ بیٹے نے مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالنا تھا۔ کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا مکان مجھے واپس دلوا دے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور میں نے دیکھا کہ موسلادھار بارش کی طرح اس کی آنکھیں بھی برسنے لگیں۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ آنسو تھم رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ لوگ مکافات عمل کا بھی نہیں سوچتے۔ میں بچپن سے نہ زیادہ قابل تھا اور نہ ہی نالائق، بس میاں نہ چلا رہا تھا۔ ہر انسان کی طرح ناسمجھی کا مختصر دور تو یوں ہی گزر گیا، لیکن جب عقل نے تھوڑا سا گھیر لیا تو پتہ چلا کہ میرے اندر تو پہاڑ جتنا خلا ہے جو مجھ سے نہ خود بھرا جا رہا ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ مڈل پہنچنے تک مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ میرے بچپن کا دور اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ جس طرح پہلے میں کرسی سے اپنی بات منوایا کرتا تھا، اب ہر کسی کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا۔
کالج میں بظاہر تو میرے بہت سارے دوست ہوتے، ہر ایک کے ساتھ ہنستا کھیلتا، مگر دل کی گہرائیوں میں جب جاتا تو خالی پن محسوس کرتا، اور رفتہ رفتہ یہ خالی پن پورے جسم میں پھیل جاتا جو مایوسی کا باعث بنتا۔ لوگوں کے پاس موجود بے مصروف چیز مجھے زیادہ اچھی لگتی، خواہ میرے پاس ہزاروں کی چیزیں ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر شام ڈھلتے ہی دل پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ نماز میں بچپن سے باقاعدگی اور پابندی سے پڑھتا ہوں، دینی ماحول میں بھی میانہ تھا، ہر چیز برابر تھی، مگر دل نہیں۔ خلا میں جیسے جیسے پھیلتا گیا ویسے ویسے میں ہر جگہ پہ پست پشت ہوتا چلا گیا، چاہے وہ کالج میں اسٹیج ڈرامہ ہو یا رشتہ داروں کے گپ شپ بیچ میں گپ شپ، میں بس یکدم چپ ہو جاتا۔ مجھے شدت سے یہ احساس ہونے لگتا کہ مجھے ایک اچھے دوست کی تلاش ہے جو بہت پیارا ہو، جس سے میں ہر بات شیئر کر سکوں، وہ میری ہر بات سنے سمجھ سکے اور مجھے صبح رات دکھاتا جائے، اور اگر اس دوست کو میری کبھی ضرورت پڑ جائے تو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن آج کے زمانوں میں انسانوں میں ایسا دوست ملنا ناممکن کے برابر ہے۔ رات گئے سنسان سڑکوں پہ کانوں میں ہینڈ فری لگا کر کبھی ڈرائیونگ کرتا تو کبھی پیدل چل نکل پڑتا، تھوڑا بہت سکون تو ملتا، لیکن جس طرح دکھی گھر سے نکلتا اسی طرح واپس آ جاتا۔ حسب معمول میں فیشن ایبل لوگوں کو دیکھتا جو خود پہ انتہا خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوتا کہ میں خود پر خرچ نہیں کرتا، اس لیے میں اپنی ہی نظروں میں گرا ہوا ہوں۔ اگلے دن میں نے شاپنگ مالز چھانٹ لیے، بال اور داڑھی میں عجیب عجیب سٹائلز اختیار کیے، حلیہ بالکل بدل گیا۔ 2-3 دن تک لوگ گزر کر پلٹ دیکھتے جیسے کہ یقین نہ آ رہا ہو کہ میں وہی انسان ہوں، لیکن یہ سب بھی کچھ ہی ہفتوں تک چلا، اور پھر میں نے خود ہی یہ خواری بھی چھوڑ دی، کیونکہ فیشن کرنا بھی دل کا زور مانگتا ہے، جبکہ میرا دل خلا سے بھرا ہوا تھا۔ فیشن کے پیچھے دوڑنے کے دور کے دوران سوشل میڈیا پر بھی کچھ تصاویر ڈالی تھی جس پہ لوگوں نے تھوڑی بہت پسندیدگی ظاہر کر دی۔ میں خوش ہوا کہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک وقت تھا جب مجھے سوشل میڈیا پہ ہزاروں لوگ پسند کرتے تھے اور میرا دل پھر بھی کمی کا اظہار کرتا۔ تب بھی مجھے یہ پتہ چلا کہ انسان زیادہ کم و دونوں میں خوش نہیں رہتا۔ کبھی کبھی رونے کا دل کرتا، دل چاہتا کہ کسی کے گلے لگ کر خوب روؤں، لیکن یہ بات آ جانے پہ کہ میں مرد ہوں اور مرد روتے نہیں مضبوط ہوتے ہیں تو میں خود کو سنبھال لیتا۔ مگر جب کبھی بھی کسی فلم یا ڈرامہ میں رونے کا سین آتا تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے درد پہ رو لیتا۔ پہل ڈراموں اور فلموں سے وقت اچھا گزر جاتا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب ڈرامے کی پہلی قسط اور فلم کا پہلا سین دیکھتے تو ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بدتمیز ہوتا گیا، غصہ آتا تو سامنے جو کوئی بھی ہوتا اس پہ نکال دیتا۔ اصل میں لوگ میرے ساتھ سیاست کر کے اپنا مطلب حاصل کرتے، جب مجھے ان حرکتوں سے سخت نفرت تھی۔ بڑوں کے ساتھ بیٹھتا تو ان کی زبان سے ایک ہی بات سننے کو ملتی کہ آج کل کے نوجوان تو آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے زمانے میں کتنی سختیاں ہوتی تھی یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ سب سن کر میری زبان بند ہو جاتی، یکدم کہ دانتوں اور ہونٹوں کے پیچھے انتہائی اندھیر ہے، ہر چیز سے بور ہو گیا تھا۔ تو ایک دوست نے ناول پڑھنے کے لیے دیا، مجھے عجیب لگا کہ ہم لوگ تو کورس کی کتابوں سے تنگ آ گئے تھے، اب میں یہ اضافی کتابیں لوگ بہت زیادہ تعریف کر کے اس دوست نے کتاب ناول میرے ہاتھ میں تھما دی۔ پہلے تو کئی ہفتوں تک ناول شیلف پر پڑا رہا، پھر جب ہر چیز سے بور ہو گیا تو ناول کو اٹھا لیا۔ اس ناول میں قرآن مجید کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا تھا کہ میں کئی ہفتوں اور مہینوں تک اس ناول کے اثر سے نہ نکلا۔ اس کے بعد اگلے 1 سال تک میں نے اردو اور انگلش لٹریچر کو خود میں جذب کر دیا، کیونکہ میرے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی۔ گھر بیٹھے بیٹھے میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، ادب سیکھ لیا، کون سی بات کہاں کرنی ہے یہ سیکھ لیا، لیکن یہاں وہی مسئلہ ہوا، اب جب کبھی کوئی نئی کتاب کھولتا تو پہلا صفحہ پڑھ کر ساری کہانی سمجھ آ جاتی۔ لائبریری میں نئی کتابیں آ گئی، میں خوش ہوا، لیکن یہ کیا، یہ ساری کتابیں تو میں نے پہلے سے ہی پڑھ رکھی تھی، مگر ایک کتاب جو اوپر پڑھی تھی اس کی جلد انتہائی خوبصورت تھی، سب سے منفرد اور ترجمے والا قرآن مجید تھا۔ یہ سوچ کر میں نے قرآن مجید کو ہاتھ لگایا کہ میرا ذہن ابھی اتنا میچور نہیں کہ میں قرآن مجید پڑھ سکوں، اور وہ بھی بنا استاد کے۔ کئی دنوں تک لائبریری آتے جاتے میری نظریں بے اختیار قرآن مجید پر پڑتی، مجھے لگتا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ مجھ پہ ہنس رہا ہے، مگر میں جلدی سے اپنی نظریں ہٹا کر خود کو دوسرے کاموں میں مشغول کر لیتا۔ میرا واقعی میں دل چاہتا تھا کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں، لیکن ایک عجیب سا ڈر دل و دماغ پہ چھا جاتا، پتہ نہیں وہ ڈر تھا بھی کہ نہیں، لیکن کچھ عجیب سی کیفیت تھی جو مجھے قرآن مجید پڑھنے سے روکتی۔
اس مسئلے سے تنگ آ کر میں نے اپنے حلقے احباب سے مشورہ مانگا۔ کسی نے کہا کہ استاذ کے بغیر مت پڑھو، کسی نے کہا خیال رکھنا بہت گہرا ہے، اور کچھ نے تو الٹا ہی سوال کیے۔ میں اپنے اس وقت کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں جب میرا حلقہ احباب نے مجھے انتہائی مایوس کیا اور میرے ہاتھ رہنمائی کے لیے دنیا کی بہترین کتاب تک پہنچے اور میرے ہاتھوں نے قرآن مجید کو تھام لیا۔ یوں میں نے پہلے مرتبہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کھولا۔ پہلی دفعہ میں نے پیغمبروں کے سارے قصے اور ان سے متعلق تفصیلات پڑھ لی، لیکن وہ باتیں جو رہنمائی کے لیے میں ان کو سمجھنے کا تجسس دل میں پیدا ہوا، اس تجسس نے میرے دل کے آدھے خلا کو بھر دیا۔ ایک دن میرے ماموں آئے جو بہت نیک اور عمل مسلمان ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج کل کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی کون سی تفسیر کو پڑھوں؟ جواباً انہوں نے مجھے ایک انتہائی معتبر اور قابل عالم دین کی تحریر کردہ تفسیر اور لیکچر سننے کی تلقین کی تاکہ وہ مجھے قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں نے اگلے دن لیکچرز کی مدد سے قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دنیا بھی میری مٹھی میں آ گئی، کب میرے دل کا خلا بھر گیا، کب میں بیک سے فرنٹ پہ آ گیا، کب سے مجھے سادگی اچھی لگی، کب سے مجھے ہر کوئی پسند کرنے لگا، اور کب سے مجھے وہ دوست مل گئے جو میری بات کو آنکھوں کے اشارے سے تو دور بلکہ دل میں آتے ہی جان جاتے ہیں۔ یہ سارے کب مجھے آج تک نہیں معلوم۔ یوں میں جوانی کے پاگل پن سے نکلا۔ میری اپنے تمام نوجوان سے درخواست ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے اور اس سے ہر معاملے میں رہنمائی لے۔ آپ کی زندگی کا ہر خلا پر ہو جائے گا اور آپ ایک سکون والی زندگی گزار سکیں گے۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ جاگنا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ نیند اس سے یوں روٹ چکی تھی جیسے کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے۔ اس کی زندگی کرب سے گزر رہی تھی۔ وہ زندہ تو تھا مگر زندہ نہیں تھا، بس سانس چل رہی تھی۔ جہاں وہ بیٹھا ہے وہ جیل کی کال کوٹری ہے، دیواریں وحشت زدہ ہے، تنہائی کا خوف چار سوڑے سے آئے۔ اس کی دنیا ویران سی ہو گئی، رشتہ دار دوست احباب سب بیگانے ہو گئے، دنیا کی رنگینی کھو گئی، یا وہ اس کی تصویر بنا کے خود اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ آخر کس جرم کی سزا پائی ہے یہ کال کھوٹری میرا مقدر کیوں بنی ہے؟ اس کا نام کامران ہے، جناب قاتل کامران ہے۔ اقدام قتل کے کسی میں یہاں کیس ہے، میرے ملاقات چند روز قبل اس سے ہوئی ہے۔ میں یہاں کا جیلر ہوں اور میرے شب و روز ایسے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ معمول کی صبح تھی جب میں ڈیوٹی پر آیا۔ نیلے آسمان پر آزاد پنچھی پرواز میں محو تھے اور میٹھی میٹھی بولیاں سریلے رنگین گیت گاتے تھے۔ جیل کی دیواروں کے باہر رونق پھیل چکی تھی۔ یہاں صرف پرندے ہی ہیں جو آزاد تھے اور گیت گاتے تھے، گاڑیوں کے ہارن بج رہے تھے، یوں سمجھے زندگی جاگ اٹھی تھی۔ لیکن ان دیواروں کے اندر مایوسی اداسی کا موسم تھا، جیسے بہار میں خزاں زبردستی قبضہ جما چکی ہے۔ جیل کی دیواروں کے اس طرف کبھی بہار نہیں آئی۔ یہاں ہر روز صبح ہوتی ہے اور رات وحشت بھری، زردی مائل چہرے، اداسی جگ رتی آنکھیں، نڈھال جسم زخموں سے چور چور جسم، اداس زندگیاں، اور ان مایوس زندگیوں میں ایک میں واحد تھا جو صبح صبح رونق دیکھ کر نعمتوں سے سرشار ہو کر تازہ دم ہو کر اس اداسی بھرے ماحول میں آ جاتا۔ میری مجبوری تھی، اس ماحول سے میرے بچوں کی روٹی جڑی تھی، ورنہ کون کمینہ اس اداس موسم کا خوشی سے مقیم ہوتا۔ مجھے سروس کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے مجرم بن کر آتا ہے، اور چاہے اس نے جرم کیا ہی نہ ہو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں اور بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے الجھائے رکھتا تھا۔ میری ذہن میں جکڑ چل رہے ہوتے، ایک منہ زور بے قابو طوفان سا برپا رہتا۔ ایسی کون سی وجہ ہوگی جو بے گناہ تھا؟ جی ہاں، یہ راز ان کی وجہ سے عیان ہوا تھا جب سے یہاں آیا تھا۔ شروع اس کے دوست ملاقات کرنے چلے آتے تھے، لیکن اب عرصہ ہو گیا تھا کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ وہی قاتل تھا، قتل کے جرم میں یہاں آیا تھا، لیکن بقول اس کے وہ بے گناہ تھا۔ جب میری ڈیوٹی رات کی ہوئی تو میں اس کو دیکھتا۔ یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، رات بھر دیواروں سے باتیں کرتا رہتا، ان کو تکتا رہتا، شاید ضمیر کے ساتھ محو گفتگو رہتا۔ ایک رات جب میں اس کے پاس آن بیٹھا تو اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اب میں اپنے الفاظ میں اس کی کہانی آپ کے گوش و گوار کرتا ہوں۔ میرے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا تھا، شاید آپ بھی کسی ایسے سوال میں گرے ہوئے ہوں تو آپ کو بھی جواب مل جائے گا۔ امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہے، دولت کی ریل پیل تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کئی تو
منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے اور کئی پیدا ہوتے ہی منحوس کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اپنی عقل سے کسی کو ایسے نوازتا ہے تو کسی کو کیسے، کسی کی پوجا کی جاتی ہے اور کسی کو منحوس گردانا جاتا ہے۔ وہ اکلوتا تھا، اس سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی نہیں آیا۔ 16 سال کا تھا تو ماں کے شفقت سے محروم ہو گیا تھا۔ کینسر کی مریضہ تھی اور اس کی تشخیص اس وقت ہوئی جب وہ مرض اپنا کام دکھا چکا تھا۔ اسپتال لے جاتے ہوئے اس نے دم توڑ دیا تھا۔ باپ نے اس کی پرورش میں کوئی سر اٹھا نہ رکھی تھی، ہر وہ چیز اسے مل جاتی تھی جس کی فرمائش کی جاتی۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے، نوکروں کی تعداد کثیر حوالے گھومتی رہتی، مالی تھے جو صبح آتے ہی آن وارد ہو جاتے۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے بوا الگ تھی، باورچی الگ تھے۔ اس کے باپ کی مربع زمین تھی جس میں مرزائے ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ کھیتوں میں ایک ڈیرا بنا رکھا تھا، یہاں ٹریکٹر کھڑے ہوتے، مشینی آلات پڑے رہتے تھے۔ دیسی مرغیوں کا فارم الگ بنا ہوا تھا، کارندے ان کو بادام کھلاتے، شکاری کتوں کو گوشت کھلایا جاتا۔ سال میں ایک بار کتوں کی لڑائی کا میلہ لگتا تھا جس میں ان کتوں کا مقابلہ ہوتا۔ دیسی مرغیوں کی لڑائی تو ہر مہینے باقاعدگی سے ہوتی۔ اس کے باپ نے دونوں شوق پال رکھے تھے، اس کے کتے ہوں یا مرغے، مقابلہ جیت جاتے تھے۔ اسے امید تھی کہ بچ جانے والا بلّا اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد وہ رات کے وقت شہر کے ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل پڑا تھا۔ تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ اگر اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کو چاہیے تو پلیز do not forget to like, share and comments on our videos, and do not forget to subscribe our channel.